دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل۔ اچھا جناب، آج نمود و نمائش ہے چونکہ موضوع، تو سوالات بھی اسی نوعیت کے ہیں اور اصلاحی جوابات بھی بہت اچھے انداز میں آ رہے ہیں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے مال و دولت کو شو آف کرنے کا، کہ جناب اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اچھا وہ ہر چیز میں اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خوشی ہو دنیاوی یا دینی کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں بھی اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا، یہ مناسب ہے؟ دیکھیے اس کو ہمیں کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ کی نعمت تمہارے دامن میں ہے اس کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ جو مالی خوشحالی ہے، مادی خوشحالی ہے، رزق کی فراوانی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مگر جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں ابتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمت جب ہمارے دامن میں آ گئی تو ابتلا بھی ساتھ آ گئی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ محض اپنے دل کو بالکل اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی نعمت کے شکرانے کے طور پر ایسا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ وہ اس زمرے میں نہیں آتا، نمود و نمائش کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن یہ کہنے کی حد تک تو درست ہے، مگر انسان کے لیے اپنے آپ کو اس سے نمود و نمائش سے بچا لینا یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مال کی فراوانی عطا کی ہے، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گرد و پیش میں دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے اس فراوانی رزق کے اظہار میں جو محروم طبقات ہیں ان کے احساس محرومی کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہوں، اور جو گرد و پیش میں محتاج ہیں، کمزور ہیں، اور جن کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں، جن کو وہ خوشحالی اور فراوانی میسر نہیں ہے، اگر ان کے لیے وہ حسرت کا باعث بن رہا ہے، ان کے لیے احساس محرومی کو بڑھانے کا باعث بن رہا ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ پھر اس وقت یہ چیز نمود و نمائش کے زمرے میں آتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی سنت مطہرہ سے بہت ساری ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ جو ہمیں سادگی کا پیغام دیتی ہیں۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کس طرح سادگی کے ساتھ گزاری ہے، تو اور آقا علیہ السلام نے اس فقر کو، فقر اختیاری کو اپنا فخر قرار دیا۔ تو آج ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر چلتے ہوئے یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو آئیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمزوروں اور محتاجوں پر اسے خرچ کریں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسائیگی میں دیکھیں، گرد و پیش میں، دوست احباب اور جاننے والوں میں دیکھیں، اور اس کا آپ یہ کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس مال کو ان کے اوپر خرچ کریں تاکہ ان کی محرومیاں کم ہوں اور ان کی خوشیاں آپ حاصل کریں۔ تو یہ وہ جو نعمت کا چرچا ہوگا، یہ نعمت کا چرچا اس انداز میں اگر کریں گے اور اس مال کے شکرانے کا اظہار اس انداز میں کریں گے تو وہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ اور اگر کسی ایسے انداز میں ہم اپنے مال کا اظہار کریں گے، نمود و نمائش کریں گے، جو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں حسرت پیدا کر دے اور وہ اسی طرح محروم ہیں اور محروم رہیں اور ہم ان کی طرف کوئی التفات نہ کریں اور ان کی حاجت روائی نہ کریں، تو پھر یہ چیز انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو نعمت کا اظہار اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں کیا پڑ رہے ہیں، گرد و پیش میں اس کے اثرات کیا ہیں، دوسرے انسانوں پر اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، ان تمام کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور یہی اعلیٰ انسانی اقدار ہیں کسی معاشرے کی کہ جب وہ کوئی معاشرہ اسے اپنا لیتا ہے تو وہ ترقی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر ان کو منفی سمت استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ معاشرہ ہمیشہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہوتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس میں معاشرتی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ جہاں احساس محرومی پیدا ہوگا اس کا کوئی رد عمل بھی ہوگا، اور اس رد عمل میں کئی معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو اعتدال کے ساتھ تمام پہلوؤں سے دیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنے تعلقات کو بھی بہت زیادہ اس کی بھی نمائش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے تو فلاں صاحب سے تعلقات ہیں، ابھی فون کروا دوں گا، ابھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے بھی فرمائے گا، یہ بھی بہت زیادہ اب عام ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا کہیے گا؟ جی، ہمارا معاشرتی یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے،
اور جو ہے اس انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں؟ اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ آپ کے والد صاحب بہت اچھے منصب پر فائز ہیں، یا آپ کے بھائی کو کوئی بہت اچھا بڑا منصب مل گیا ہے، تو لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کو مروب کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور سامنے والے پہ بھی اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا تو لوگ واقعی اس سے مروب ہو جائیں گے، جب وہ بندہ اٹھ کر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بس تھوتھا جنا باجے گھنا، خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو اس لیے دوسروں کا نام لے کر اپنی عزت اور شہرت بڑھانے کی۔ ریپیٹ کر دیجیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوتا چنا باجے گھنا، یہ ہمارے راجپوت رانگڑی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو خالی چنا ہوتا ہے نا، جو خالی بال ہوگی وہ زیادہ بجے گی، جو بھرا ہوا ہوگا تو اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے میں وزن نہیں ہے تو دوسروں کے ناموں کا سہارا لے کر اور اپنے لیے ایک سمجھے کہ تاثر کی ایک عمارت قائم کرنا، اور وہ منٹوں میں بسا اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ عہدے بھی آنے جانے والے ہوتے ہیں اور منصب بھی بسا اوقات بدل جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا اور لوگوں کے سامنے منہ دکھانا مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی عجیب رویہ ہے کہ بسا اوقات بڑے خود اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پاتے، اور اپنے بچوں کو جب دوسروں کے سامنے لے کر آئیں گے، تعارف کرائیں گے تو یہ صاحبزادہ والا شان ہے، یہ صاحبزادہ صاحب ہیں۔ ارے ہر بچہ اپنے باپ کے لیے صاحبزادہ ہے۔ آپ ابھی سے اگر اس کو اتنا بڑا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ گھنے درخت کے نیچے جو چھوٹا پودا ہوتا ہے وہ نہیں پھل پاتا، اسے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو گھنا درخت اسے دھوپ نہیں پہنچنے دیتا۔ تو اگر آپ بچپن سے ہی اس کو ایسا کریں گے کہ یہ بہت بڑا ہے، یا اس کا بڑا مقام ہے کہ اس خاندان میں پیدا ہو گیا، یا یہ فلاں کا بیٹا ہو گیا، یا اس کی اس سے فلاں سے نسبت ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ آپ نے خود اس کی راہیں روک دی۔ اب وہ جہاں جائے گا اسے ایسے ہی پروٹوکول دیا جائے گا اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اور وہ خود لوگوں کے سامنے جا کے اپنی صلاحیتوں سے لوہا منوائیں، نہ کہ بے ساکھیوں کا استعمال کریں اور سہارے ڈھونڈتے پھریں اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے۔ اچھا مصعب، یہ فرمائیے کیا یہ بھی احساس محرومی سے تعبیر کیا جائے گا کہ انسان نمود و نمائش کر رہا ہے، ویسا ہے نہیں وہ؟ کیا یہ بھی انسان کا احساس محرومی ہے جو اس سے یہ عمل کرواتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ زیادہ تر ایسے ہی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو خود کچھ ہوتے ایسے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو شو آف ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ ہیں، چاہے وہ مال و دولت کا معاملہ ہو، چاہے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے۔ اصل میں کچھ دن پہلے بھی اس پہ نہیں، یہاں نشا دوسرے اسٹیج پر بات ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا نا، آڈینس پہ جب کیمرہ جاتا ہے تو جس کے اوپر جاتا ہے وہ اچھل جاتا ہے، کھچ جاتا ہے، اور بعد میں ریکارڈنگ میں دکھاتا ہے کہ میں وہ بیٹھا ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر نمایاں ہونے کی، مشہور ہونے کی، یا ایک تعریف کے مقام پر ہونے کی خواہش ودیت فرمائی گئی ہے۔ اس خواہش کی تسکین کے لیے پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کھوکھلا چنا باجے گھنا، انہوں نے طوطا کہا، تو وہ کھوکھلا چنا باجے گھنا کیا بعض کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی ہمارے تو خاندان والے ایسے تھے، دادا نے تو شیر مار دیا تھا، اتنے بہادر تھے۔ اچھا دادا نے شیر مارا، پوتا لال بیگ کو دیکھ کے بستر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، تو پھر تم دادا کو کیش کر رہے ہو، تم کیا ہو یہ بتاؤ نا۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو نمایاں کریں، سامنے والے کو متاثر کریں۔ جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی طرح کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ وہ اگر روڈ پہ کھڑا ہوگا نا تو کسی ایسے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گا جو افسر وغیرہ ہو، پھر کوئی سامنے سے نکل رہا ہوگا تو تھوڑا سا دکھائے گا، پھر بولے گا پتہ ہے تم کس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں۔ آج کل تو سیلفی سسٹم ہے، سب یوں کر کے سیلفی لی اور جناب لگا دیا اس کو سوشل میڈیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ چاہے وہ جان پہچان بالکل بھی نہ ہو، نام بھی نہ جانتا، ہاں جانتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں احساس معرومی، یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہوتی، ان کا تعلق کسی ایسے کے ساتھ بظاہر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ مشہوری پا جائیں یا لوگوں کے اندر کچھ مرکز نگاہ بن جائیں، تو پھر اپنی حسرت کو مٹانے کے لیے، احساس کمتری ختم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے خاندان میں بڑوں کا کوئی کارنامہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو عربوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ محافل سجتی تھیں تو قصائد کی شکل میں یا ویسے بھی اپنے بڑوں کے کارنامے بیان ہوتے تھے، تو وہ بڑا گلٹ فیل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان بدل لیا، نسب ہی بدل لیا، اپنے آپ کو کہا ہم فلاں خاندان کے۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو یہ منع فرما دیا کہ اپنے نسب کو نہ بدلو۔ اس طرح آج کل آپ دیکھیں ایک پیر صاحب ہے، وہ ایسا ڈبہ قسم کا، میں جانتا ہوں اس کو،
اپنے نام کے غیر سید ہے، سید لکھ دیا. اب لوگوں نے کہا یار بچپن سے تو ہم تجھے دیکھتے آ رہے ہیں، تم غیر سید ہو، پیر بنتے سید. بہت زیادہ عام ہو گیا. ہاں سید کیسے ہو گیا؟ کہہ لیں گے سید بمانے سردار. سید بمانے سردار. ہاں میں تو سردار کے اعتبار سے لکھ رہا ہوں کہ میں اپنے مریدوں کا سردار ہوں. لوگ شاہ صاحب کہیں گے، مزہ آئے گا. شاہ صاحب، وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے ایک آدمی کی خاندان رسالت سے تعلق. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی توجہ رکھیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی انہیں، جیسے عاطف نے بہت پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب نے، کہ اپنے بچوں کی صلاحیت کو بڑھائیں نا، کہ وہ خود ان کے اندر ایسی صلاحیت ہو، ایسے گیٹس ہوں، ایسی مطلب ان کے سکلز ہوں کہ جو دیکھے تو ان کی خود تعریف کرے، ان کو عزت ملے. نہ یہ کہ اپنے بچوں کے اندر اپنے طرز عمل سے وہ چیز پیدا کر دیں کہ بچے کہ یار ہمیں تو کوئی اور ذریعہ لگتا نہیں ہے، ابا جان بھی ایسی کرتے رہتے، چلو ہم بھی ایسی کریں گے. تو پھر وہ جھوٹ اور مکاری اس کے اندر شامل ہوگی، اور یہ ریاکاریاں، مکاریاں، جھوٹ، ان سے آدمی کا یقینی سی بات ہے وقار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈاؤن ہوگا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ عزت و تعریف کی خواہش کو دل سے نکالیں، یہ بہت بیسٹ ہے. اور اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی عزت دیتا ہے آدمی کو انشاءاللہ. دکھاوے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے، وہ عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، پرسکون ہوگی. اور جو یہ ریاکارانہ اور مکاری کے ساتھ ہم عزت حاصل کرتے ہیں، آدمی کو خود سکون نہیں ملتا اور سامنے والوں پہ اکثر ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جیسے عاطف نے کہا نا، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ریاکار ہے، دکھاوا. یہ عورتوں میں بڑا ہوتا ہے نا، پہلے سنتی رہیں گی، جس سے جائیں گے دکھاوا کر رہی ہے. اس کو تو بھائی بہت ہی عادت ہے شوق. پھر کہیں گے خاموش ہو جا رہی ہے دوبارہ. اچھا وہ آ بھی جاتی ہے. ہاں وہ آ بھی جاتی ہے اور تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی. اللہ رحم فرمائے. کیا بات. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. بہت سے پہلو ہیں اس میں سامنے، اور آپ، مجھے اندازہ ہے اس بات کا الحمدللہ، یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ علم و علماء کا سیگمنٹ بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے آپ کا. آپ لوگ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا سے الحمدللہ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.